کیا آپ جانتے ہیں کہ طاء شاہ بخاری ثانی کہلائے جانے والے علامہ احسان الہی نے سکوت ڈھاکہ کے موقع پر اپنے 4 ماہ کے بیٹے کو جلسے میں اٹھا کر یہ کیوں کہا تھا کہ میرا یہ معصوم بچہ ابھی مر جائے تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوگا جتنا پاکستان کے ٹوٹ جانے پر میرا دل مغموم ہے۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بم دھماکے سے شہید ہونے والے علامہ احسان الہی ظہیر کی اس وجہ سے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے خود ساختہ قانون شریعت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس صدی کے بڑے شعلہ بیاں خطیب علامہ احسان الہی ظہیر سے ہمارے ملک کی اشرافیہ کو ایسا کیا خطرہ تھا کہ ان پر 100 کے قریب مقدمات بنائے گئے؟ اور ہاں، جب علامہ احسان نے بھٹو کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو انہیں کتنے ووٹ ملے تھے؟ اہل حدیث کے نامور عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر کی سیاسی، ملی اور مذہبی جدوجہد کا مکمل ریکارڈ آج کی ایکسکلوسیو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے الیکشن واکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ 31 مئی 1945 کے روز سیالکوٹ کے رہائشی حاجی ظہور الہی کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام احسان الہی رکھا گیا۔ چونکہ ان کا خاندان دیندار تھا، یہی وجہ تھی کہ ننھے احسان کو حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ انہوں نے صرف 9 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تب 9 سالہ حافظ احسان الہی ظہیر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا۔ احسان الہی ظہیر کو بچپن ہی سے خطابت کا شوق تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، ان کے گھر میں مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری کی خطابت کا چرچا تھا اور اس زمانے میں سیالکوٹ احرار کا گھر تھا۔ احسان الہی ظہیر نے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ گجرانوالہ اور فیصل آباد کے مدارس میں زیر تعلیم رہے۔ مدارس عربیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی، اردو اور عربی میں ماسٹرز کیا۔ بعد ازاں وہ سعودی عرب چلے گئے اور یہاں مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے خطابت و امامت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات 1968 میں جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلانے سے کی۔ ایوب خان کے بعد یایا کے دور میں بھی انہوں نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے اقتدار کے مسند نشینوں کو ٹارگٹ پر رکھا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد جب بھٹو صاحب پاور میں آئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو علامہ احسان الہی ظہیر نے بڑی شدت کے ساتھ بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں حصہ لیا۔ اس موقع پر علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے 4 ماہ کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا کٹ جاتا، مر جاتا تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس پاکستان کے ٹوٹ جانے کا ہوا ہے۔ جلد ہی انہوں نے ایک ایسے سیاستدان کی پارٹی جوائن کی جو اپنے جلسوں میں اعلان کیا کرتا تھا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا۔ علامہ احسان 1972 میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل ہوئے تو حکومت نے ان پر قتل کے جھوٹے مقدمات بنا دیے۔ جلد ہی انہیں تحریک استقلال کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں میاں نواز شریف بھی تحریک استقلال کے متحرک کارکن ہوا کرتے تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے الیکٹورل پالیٹکس بھی کی۔ 1977 کے جنرل الیکشن میں وہ قصور 3 کے حلقے 91 سے PNA کے امیدوار تھے۔ وہ اپنے حریف امیدوار پیپلز پارٹی کے شفاعت خان کے 81,000 ووٹوں کے مد مقابل 34,925 ووٹ لے پائے اور MNA بن کر پارلیمان تک نہ پہنچ پائے۔ یہ قصور کا وہی حلقہ ہے جہاں سے آج ان کے صاحبزادے ابتسام الہی ظہیر بھی انتخاب لڑتے ہیں۔ بھٹو دور حکومت میں علامہ احسان الہی ظہیر مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن پھر اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ 1978 میں تحریک استقلال سے علیحدہ ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسٹر بھٹو کے دور حکومت میں ان پر 95 سیاسی مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں انہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر بلا کے خطیب تھے۔ ان کا انداز خطابت ایسا تھا کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ اپنی گرجدار آواز سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے علامہ احسان الہی ظہیر کا شمار عالمی اسکالرز میں ہوتا تھا۔ عراقی صدر صدام حسین ہو، یاسر عرفات، قذافی یا پھر آل سعود، ہر ایک سے ان کی دوستی تھی۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد انہوں نے فوجی صدر کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کیا۔ تب وہ MRD کے سٹیج پر نظر آتے اور جنرل ضیاء پر خوب گرجہ برسا کرتے۔ پنجاب میں وہ جنرل ضیاء الحق کے سب سے بڑے مخالف خیال کیے جاتے تھے۔ وہ مارشل لائی نظام حکومت کو اسلام کے منافی قرار دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق اپنے 10 سال اقتدار میں نہ ہی اسلام نافذ کر سکا اور نہ ہی جمہوریت۔ علامہ احسان نے 3 جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک سیاسی اتحاد بھی بنایا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔
پھر انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اپنی جماعت کو سیاسی قوت بنانے میں صرف کر دی۔ انہوں نے ایسے وقت میں جنرل ضیاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فوجی امر کو چیلنج کیا جب مسلک اہل حدیث کے نامی گرامی علماء مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور ان کے کیمپ میں نظر آتے تھے۔ یہ 23 مارچ 1987 کا دن تھا۔ علامہ احسان کلا لچھمن سنگھ لاہور میں ایک بڑے جلسہ عام میں موجود تھے۔ 11:35 پر علامہ کی تقریر جاری تھی۔ انہوں نے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھنا شروع کیا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی۔ ابھی اتنے الفاظ یہ ادا کیے تھے کہ سٹیج پر ان کے بائیں جانب اچانک زوردار بم دھماکہ ہو گیا۔ علامہ حبیب الرحمان یزدانی سمیت کئی لوگ جاں بحق ہوئے، جبکہ احسان الہی ظہیر ایک ہفتے تک زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ سعودی کنگ شاہ فہد بن عبدالعزیز کی خواہش پر انہیں فوری طور پر ملٹری اسپتال ریاض منتقل کر دیا گیا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی اور یہاں وہ 30 مارچ کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ شیخ عبدالعزیز باز نے ریاض میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد ازاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سعودی حکومت نے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں مدینہ شریف میں جنت البقیع میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ یاد رہے کہ مسلک اہل حدیث کے علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے وہ پہلے مذہبی رہنما تھے جنہیں بم دھماکے سے اڑایا گیا۔ علامہ احسان نے اپنی تبلیغی اور تنظیمی مصروفیات کے باوجود دنیا کی مختلف زبانوں میں کئی کتابیں تحریر کی، جن میں اردو، عربی، فارسی اور انگریزی شامل ہیں۔ ان کی کتب کا دنیا کی 8 سے زائد مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور چند ایک کتب دنیا کی چند بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل ہیں۔ موچی دروازہ لاہور، لیاقت باغ راولپنڈی، نشتر پارک کراچی، کرا کہنا قاسم باغ ملتان، دھوبی گھاٹ فیصل آباد اور شیرا والا باغ گجرانوالہ سمیت پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں علامہ احسان الہی ظہیر نہ گرجے برسے ہوں۔ چنیوٹ کے ایک جلسے میں ان کی تقریر کے دوران بوندا باندی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ جب علامہ نے دیکھا کہ لوگ بارش کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہیں تو انہوں نے اپنے سر سے جلا کیپ اتار دی، آستینیں چڑھا لی اور اپنی گرجدار آواز میں بولے، تم بارش سے بھاگتے ہو، بارش کیا شے ہے؟ مجھے تو وہ دیوانے چاہیے جو گولیوں کی وہ چھاڑ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ عوام کا یہ سننا تھا کہ جو کوئی جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ آگا سورش کاشمیری جب علامہ ظہیر کا خطاب سنتے ہیں تو بے اختیار گلے سے لگا کر دعائیں دیتے ہیں، اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ علامہ ظہیر کی خطابت سن کر محسوس ہوتا ہے کہ خوبصورت الفاظ لائن لگا کر کھڑے ہیں اور علامہ حسن انتخاب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا انداز خطابت دیکھ کر لوگ انہیں عطا اللہ شاہ ثانی کہا کرتے تھے۔ احسان اللہ ظہیر نے اپنی زندگی میں دنیا کے تمام اہم ممالک کے دورے کیے۔ وہ 20 کے قریب کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی زندگی کی آخری کتاب ان کی شہادت سے صرف 8 گھنٹے پہلے مکمل ہوئی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مذہبی تنظیم سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ علامہ غلام رضوی نقوی کی ہسٹری کے لیے یہاں نیچے، اور محمد شریف مرحوم کی